ایمان سلامت ہر کوئی مانگدا، عشق سلامت کوئی ہو، برائے مہربانی اس کی تشریح فرما دیں۔ جب تک واردات نہ ہو، عشق ایک لفظ ہی ہے۔ عشق کہہ لو، محبت کہہ لو، اگر محبت محسوس ہو جائے تو پھر اس لفظ کا معنی بنتا ہے۔ مثلاً کچھ لوگ ہیں جو ایمان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، ان کے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا حصہ 2.5% نکال دیا۔ 2.5% نکالنے کے بعد سائل آ گیا کہ دو کچھ اللہ کے نام پر۔ وہ کہتا ہے کہ میں دے چکا ہوں اللہ کے نام پر۔ سائل جتنا بھی زور لگائے وہ جیب سے کچھ پیسے نہیں نکالے گا، کیونکہ اس کا حصہ ایمان کا حصہ ہے، عشق کا نہیں ہے۔ عشق ہوتا تو اس کے پاس زکوٰۃ کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ پیسہ ہوگا ہی نہیں، یہ سائل کو دے گا یا اس کے ساتھ چلے گا۔ مطلب یہ کہ عشق کی بات اور ہوتی ہے، 1000 سوال ہو وہ 1000 بار دے دے گا۔ ایمان والا کہے گا کہ میں نے پوری 5 نمازیں پڑھ لی ہیں، اب اس کے بعد میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے۔ جن کو محبت ہوتی ہے وہ عبادت کرتے ہی رہتے ہیں۔ روایت چلی آ رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہیں سمجھ آ گئی ہے کہ ایمان کیا ہے؟ بولے، اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان، پرانی کتابوں پر ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کتاب پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، یہی ایمان ہے۔ ایک آواز آئی کہ ہمیں تو یہی سمجھ آئی ہے کہ ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہے۔ اب یہ اور بات ہے، دل سے پوچھو تو ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہے۔ تو عشق کی بات اور ہے، اللہ پر جان دینے والا شہید ہوگا، اسلام پر جان دینے والا بھی شہید ہوگا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے والا بھی شہید ہوگا۔ دوسرا شاید نہیں مانے گا، خالی ایمان سے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اس بات کو یوں سمجھو، ایمان سب کلمہ پڑھنے والوں کا ایمان ہے۔ اب یہ دیکھو کہ کربلا کے اندر یزید اینڈ کمپنی مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، مگر عشق والے نہیں ہیں۔ اب ایک طرف نماز پڑھی جا رہی ہے، امام پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، اور دوسری طرف بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرق دیکھ لو کیا ہے، عشق کی نماز اور ہے، خالی ایمان کی نماز اور ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے غلام یزید نام رکھا ہوا ہے، یزید کو شہید کہتے ہیں، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ مثلاً کچھ لوگوں کا یہ کہہ دینا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہماری طرح بشر ہیں، کہتے ہیں اس میں ایمان کی روح سے تعجب کی بات نہیں، اس کے پیچھے بھی ایمان کی سند ہے۔ بشر مثلکم ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے، مگر یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب لوگ متاثر ہوئے اور غور کیا کہ ہمیں بات سمجھ آنے لگی ہے کہ آپ ہی وہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہ سمجھ لینا مجھے، جب تک محبت نہ ہو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، جبکہ اللہ کے ہاں ساری کائنات برابر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کب سے کب تک بھیجیں گے؟ یہ بات ایمان کی نہیں، عشق کی بات ہے، اس لیے ایمان کی سلامتی عارضی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ عین ممکن ہے کہ ایمان صحیح ہو اور اپنا کام صحیح نہ ہو، آواز دینے والا اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور جواب دینے والا یہ کہے کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں۔ عشق نہ ہو تو آپ اس آواز کے سامنے اونچی آواز نکال سکتے ہو اور کہو گے کہ میں ٹھہر کے آؤں گا، بس تب سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی کہ وہ ایسی ذات گرامی ہے کہ ان کے سامنے اونچی آواز نکالنا اپنے اعمال اور عبادات کو ضائع کرنا ہے۔ یہ ہے عشق کا مقام۔ عشق کی کم از کم ایک بات ضرور ہے کہ عشق اپنے دین کو بڑے ادب سے قبول کرتا ہے۔ شوق سے قبول کرنے سے عبادت شوق میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو یہ سمجھو کہ عشق ہے عبادت کا شوق اور عبادت کی محبت۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اطاعت بھی ہو اور محبت بھی۔ سرمد سخت تو بندہ تو عاشق تو، سرمد آپ کا کتا بھی ہے، بندہ بھی ہے اور عشق بھی کرتا ہے۔ اللہ سے مانگ جو کچھ بھی مانگنا ہے، اگر اللہ 2.5% لینا چاہتا ہے تو دے دو، اور اگر اللہ کہتا ہے کہ سب کچھ دے دو تو وہ کہتا ہے لے لو۔ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ سب کچھ دے جاؤ میں اللہ ہوں، لیکن یہ تو لکھا ہوا ہے کہ 2.5% دے دو۔ شوق والے کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ عشق والے کی بات ہے۔ اللہ کی طرف سے غریبی آ جائے تو ایمان والے کہتے ہیں کہ اسلام کو استعفیٰ دے دو،
مقصد یہ کہ اگر عشق ہو تو اللہ جو کر رہا ہے وہ منظور ہے، ستم ہے تب بھی کرم ہے، کرم ہے تب بھی کرم ہے، وہ مجھے اس حال میں رکھ رہا ہے تو میں اس میں خوش ہوں، اور مجھے اس حال میں رکھ رہا ہے تو میں اس میں بھی خوش ہوں، کہ میں نے جی میں ٹھان لی ہے کہ وہ جس حال میں رکھ رہا ہے میں اس سے خوش ہوں۔ عشق والوں کا محبوب کون ہوتا ہے؟ محبوب اگر تقاضا کرے، کوئی چیز مانگ لے، پھر آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے اس نے مانگ لی، اور اگر وہ جان مانگ لے تو شکر ہے کہ اس نے مانگ لی۔ میرے محبوب جان دینے والے آپ ہی ہو، تو پھر گلا تو کوئی نہ رہ گیا۔ پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ ٹھہر کر آئیں گے۔ ایمان والوں میں عام طور پر تذبذب ہوتا ہے، عشق والوں میں تذبذب نہیں ہوتا۔ عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، اور یہ کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تو یہ بھی عشق کا مقام ہے۔ عشق جو ہے وہ سنتا نہیں، اس لیے سلطان العارفین فرماتے ہیں، ایمان سلامت ہر کوئی منگدا، عشق سلامت کوئی ہو۔ جو کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوں بات تو کر لوں، اسے کیا پتا عشق کیا ہے۔ عشق جو ہے وہ محبوب کی آواز پر ہر حال میں لبیک کہنا ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شریعت اور عشق میں تھوڑا فاصلہ پایا جاتا ہے، وہ عبادت اور طرح سے کرتے ہیں۔ کئی درویش ملے عبادت کے بغیر مگر وہ تنہائی میں کر گئے تاکہ ان کا راز فاش نہ ہو جائے۔ عشق کے معنی جان نثاری کر دینا اور انتہا سے زیادہ کر دینا، اور محبوب کی آواز پر لبیک کہہ دینا۔